انتہائی محترم سید جمال حسین نقوی صاحب، ابھی میں اپنے انتہائی محترم واجب القدر واجب الاحترام شیر مطہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مجلس کے اختتام پر تابوت مولا کائنات برآمد ہوگا۔ جی بھر کے فرصت ہے آقا زادی کو، آج حسنین کریمین یتیم ہو گئے ہیں۔ جناب زینب کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اس طرح فرصت دے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے مسائل پہ اس طرح رویا کرو جس طرح ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ اور پھر آج تو امیر عرب اٹھ گئے دنیا سے۔ قبلہ مشیر مطہری صاحب اپنے بھرپور انداز میں فرصت دیں گے۔ آئیں محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سفید آدھی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات۔ چلو ٹھیک صحیح۔ بارہ میں آکھا دیا میں دو سلامتی تے مل کے بواز بلند صلوات پڑھا۔ اللہ تمام مرحومین مومنین مومنات ہڈر میرے سارے اندر بالخصوص جنہوں لوگاں اس مقدس ذکر کراونے چھ حصہ ہوئے خدمت کیتی ہے، انتظامات کیتے، انہاں تمام دے مرحومین دے گناہ صغیر اور کبیرہ دی بخشش واسطے، اور بلاخص عظیم لوگ و عظیم مستیاں جنہ اس مقام تے محمد والے محمد ذکر دیاں بنیاد رکھیاں دنیا تو ٹر گئے، قبریں سام گئے، انہاں تمام دے بلندی درجات واسطے مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ علماء حق کا بالخصوص رابر معظم سید علی الخامنائی و دیگر مراجع عظام و سید حسن نصر اللہ دی سے سلامتی واسطے، ظالمہ دی نست و نابودی واسطے، مستضعفین مظلومین دی مدد اور آزادی واسطے، حزب اللہ و دیگر مومنین جوانہ دی فتح و کامیابی واسطے سارے مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ اپنی اپنی شریعہ جات عبادات دی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ یا رب الحسین بحق الحسین صدر الحسین بذور الحجات بن الحسن یا غیاث المستغیثین ویا مجیب الدعوت المضطرین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق شباب الحسین وحجاب زینب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد آج وچ کوفے دے مک گئی ہے والا نے اس نے دماغ توڑے راضی ہوئے امام زمانہ توڑی مقام قبول فرماوے 21 رمضان مولا دی شہادت دی مجلس ایک دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں دیاں دیاں پردیس یتیم نہ ہوئے انشاءاللہ کہہ دیاں پردیس یتیم نہ ہوئے بابا ٹر ونے وطرید نیڑے نہ ہوئے آج وچ کوفے مک گئی ہے اور زینب کی آس لگی ضرب امیر دے سارا قدست تھی کول کائنات اداس انہیں بطر بابے کو چاہیے دنوا سرور دے پاک نواسے روئنی تیہ گلے ودا نال دیوار دے ٹکرا مارے جو تو آدن لوگ عباس بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ نوکرہ آجرکم اندللہ آجرکم اندللہ آج ویچ پردیس دے مک گئی ہے زینب دیکھ کی آس لگی ضرب امیر دے آئے سارا کے دستے تھی کل کائنات اداس انہیں بطر میں تو چاہیے سرور دے پاک نواسے ودنال دیوار دے ٹکرا مارے جے تو آدن لوگ عباس آج رکھو من اللہ توڑی عقیدت محبت ویر کے روحانی ماحول ویر کے دل چاند ہے مشرہ سیدہ رہے کہ اور ویر بڑی بنا رمضان دا مہینہ ہے ایو مہینہ ہے جس سے جنگ جائز نہیں ایو مہینہ ہے جس سے کہتے ظلم روا نہیں نوکر تکی سختی روا نہیں گل تیار وینی پہیے رمضان دے پاک مہینے ویچ اوٹھے ای امانت باز زینب دا این کوفہ شہر دی سازش تھیا قتل بھرا زینب دا اور یہ پتھر چلنی اس کوفہ جواد سجاد گوا زینب دا کائنات نبورا کار سنگنی جڑا چھیان بسان زینب دا اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن وعلی وعلی مع القرآن
والصلوات روندی اکھی نال دعا منگو شہید صلی فرمائنے جادا آزادار محمد والے محمد دی غربت روندن مسائب دہنی وحیندن دعا دی قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہتھاں بلند کرو خالق کائنات بحق کے بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ پاک اللہ فرزند انوار صاحب علی عمران جعفری زوجہ اصغر علی کاظمی سیدہ کری صغرا فضہ بی بی پسران حسینی صاحب سید منیر حسین اور سید امتیاز حسین پانے والے شفا کلی عطا فرما پانے والے اپنی عزت دا واسطہ ثانی زہرا دی یتیمی دے واسطہ پاک اللہ پردیس چالی دیاں پتیاں پریشانیاں دا واسطہ تمام جڑے مومنین حاضر ہیں پاک اللہ انہاں دے مرحومین دے مالک گناہ معاف فرما جنہاں لوگا جتنا حصہ پائے جتنی محنت کی تھی پاک اللہ تمام دے مرحومین دے گناہ معاف فرما بالخصوص سید طفیل حسین کاظمی سید امیر حسین کاظمی والدین سید سجاد حسین نقوی سید فدا حسین والدین ملک ممتاز حسین زوجہ مرحومہ سیدہ شبیر حسین سید شبیر حسین والدہ ذاکر حسین چیمہ صاحب پانے والے نہ دے مرحومین دی مغفرت فرما پاک اللہ علی دیاں قیداں دا واسطہ اللہ جانا دے زہرا دیاں دھیاں جی کیڑیاں پریشان ہو سکیں علی دی اولاد کیڑی پریشان ہو سی پانے والے نہ مومنین دے رزق برکت فرما سید شاہد حسین منیر سید انوار الحسنین نقوی سید سجاد حسین نقوی سید نصیر حسین کاظمی منظور حسین جعفری اور جملہ مومنین پانے والے حاضر ہیں پردہ بیویاں ماما بہنوں سنی بجن پاک اللہ یہ اپنے گھرن چھوڑ کے آئیں اپنے گھرن تالے مار کے آئیں کلے نہیں آئے دیاں تے بہنوں نال لا کے علی دیاں پرسہ دے وڑائے امام زمانہ پرسہ دے وڑائے پاک اللہ تمام دا پرسہ قبول فرما تمام دے مارز کی برکت عطا فرما تمام دی پریشانی دور فرما اپنی حجت جلدی ظہور فرما یوسف زہرا دی غیبت زمانے سن اپنی ذمہ داریاں سیدہ کرن دی توفیق عطا فرما تمام دعاواں دی قبولیت دے واسطے سارے مل کے بواز بلند صلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد محسوس بھی نہیں کرنا جڑے بزرگان عزیزان محترم صاحبان پیچھے تشریف فرماؤ تھوڑا سا آگے آ جائے تھوڑا جگہ تاکہ پیچھے بندے آویں قلم مالک کائنات کہنا محتاج نہ کرے میں مجلس کے عنوان تے پہلی دفعہ غائب شاید حاضر ہویا ویسے دو ایک میل انہیں پڑھ گیا پچھلے سال بھی پڑھی سفر لمبا کر کے آیا کوئی شک نہیں بڑا سفر کیتا ہے رمضان دنا روزے دا مہینہ تو سفر اوکھا ہوندا ہے لمبا پن کیتا ہے ایک جملے ہوندے نے ذاکری جی لمبا پن کر کے آیا سفر کی تھکاوٹ ہے طبیعت دا پتہ کوئی نہیں یہ گلاں میں کدی نہیں کیتیاں نہ میں انہاں دا قائل ہاں سفر واقعی لمبا کیتا ہے لیکن اپنی گڈی تے آیا الحمدللہ میں نے کوئی تھکاوٹ کوئی نہیں بالکل کوئی تھکاوٹ نہیں طبیعت میں پوچھی کدے نہیں میں طبیعت تھوڑی کیویں ہے تسی سن دے کیویں ہو بنیا واسطے جڑا پڑھدا ہوے او پوچھدا بندہ ہوندا ہے جو کہ سن دے جس پڑھنا ہے اللہ واسطے انہوں طبیعت کی لوڑ نہیں ہوندی قربتاً اللہ ذہن چھوے درادوں یا پڑھے لکھے بعد میرے سامنے تشریف فرمائے قسم بخدا ممبر دی عظمت دی قسم ہے ساڈی قوم دی حالت اس وجہ تو خراب ہوئی ہے جدا اہل ممبر لوگاں اپنی ذمہ داریاں بھلا چھوڑا اپنی ذمہ داریاں بھلا چھوڑا پوچھنے والے ہوندے ہیں جی یہ مجمع کے سندا ہے کے شوقین ہے کس چیز دے شوقین ہے جدا ایک طبیب ہے اسیں تواڈے روحانی طبیب ہاں محمد والے محمد علوم حاصل کر کے تھوڑی روحانی بیماریاں دا اسی علاج کرینے ہیں اہل ممبر لوگ چاہے مولوی ہے چاہے ذاکر ہے حقیقت ہے وہ روحانی طبیب کی حیثیت رکھتا ہے تو جدہ طبیب ہی پوچھتا پیا ہوئے مریض کو مجھے صاحب بتائیں کیڑی دوائی چاہی دیئے انہیں شفا تو نہ مل سکتی
شفا اس کو ملسی جداں طبیب مریض دی نبض ویکھ کے اپنی طرف نسخہ تجویز کرے سی جو فلاں سیرپ فلاں پھکی فلاں گولی نو شفا دے سکتی ہے نہیں۔ ساری قوم دی حالت بگڑ گئی ہے، نوجوان ساڈے بے عمل ہوندے پے، دین تو دور ہوندے پے، ناراض نہ ہوئے کوڑیاں میٹھی گلاں اگر برداشت کر لے اس وجہ تو کہ اہل ممبر لوگ ممبر تے آ کے او بھول گئے جڑا بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجلس حسین درس آل محمد ہے، سنتے رہندے ہیں بزرگاں دی گلاں۔ مجلس حسین حقیقت وچ درس آل محمد ہے، یہ مکتب حسین ہے، ثواب ہے۔ مظلوم کربلا دی مجلس تو بہت بڑا ثواب، بہت زیادہ ثواب، لیکن حقیقت یہ درس آل محمد ہے، مکتب حسین ہے۔ پڑھے لکھے ابا میرے سامنے بیٹھے ہو، میں نے یہ دسو ہر کلاس دا نصاب موجود ہے، ہر درس دا نصاب موجود ہے۔ نرسری کلاس ہوئے اس تو لے کے ایم اے ایم ایڈ پی ایچ ڈی تک ہر کلاس دیاں کتاباں موجود ہیں۔ پڑھنے والا بندہ وہ کتاباں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، وقت پاس ہوتا ہے، تاں سند ملتی ہے۔ یہ جو مکتب حسین ہے، مجلس حسین، ناراض نہ ہوئے، میں ایک انقلابی جملہ تھوڑی جھوڑیاں پاؤنا چاہتا، مت کہیں دی ذہن فکر تبدیل ہوندی ہوئے، بندہ راہ راستے آندا ہوئے۔ یہ مجلس حسین درس آل محمد ہے، انصاف نہ دساؤ کیا ایندہ نصاب کوئی نہیں؟ ایندہ نصاب ہے، حسین دی مجلس دا نصاب ہے، کیڑا نصاب ہے؟ غریب کربلا دی مجلس دا نصاب یا اللہ دا پاک کلام ہے یا 14 دا سونا فرمان ہے۔ جڑا بندہ اس نصاب وچ رہ کے مجلس پڑھدا ہے نا، اس نصاب دے اندر رہ کے پڑھدا ہے، خدا ہر ایک لمحہ عبادت شمار ہوندا ہے۔ جڑا بندہ جلدی وچ رہندا ہے، موٹر سائیکل ڈرائیونگ کردے لوگ، کار ڈرائیونگ کردے، جڑا بندہ تیز سپیڈ وچ ویندا پیا ہوئے تے جلدی نال کٹ مریندا ہے، سجے کھبے کٹ مرن والا بندہ منزل مقصود تے نہیں ویندا، وہ بندہ ہسپتال ویندا ہے، یہ نہیں ہے۔ تے ناراض ہویا جڑا بندہ ممبر رسول تے آ کے کٹ مریندا ہے نا، وہ اپنی عبادت بھی ضائع کریندا تے تہاڈی برباد کریندا۔ میں کوشش کریں سمجھ جو کچھ پڑھنا ہے یا کتابی جملے حسن یا بزرگ علماء دے جملے حسن، اپنے کولوں میں بہت گھٹ پڑھدا بھی نہیں، وہ ادبی جملے پڑھدا جڑے صحیح ہوندے۔ تے مجلس حسین ایک درس آل محمد ہے، میں چاہتا اس انداز مجلس ہوئے جب مجلس ختم تھی گئی تو تساں اٹھ کے اپنے گھراں چ ونجو، کوئی بندہ خالی ذہن ونجے، بندہ کچھ حاصل کر کے ونجے۔ میں تھوڑے سامنے پاک رسول دا فرمان پڑھیا جو حسنین دنانا فرمائے پہن القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی دے نالے تا علی قرآن دے نالے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سنی شیعہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ ساڑھے شیعہ دے بچے نے حدیث یاد ہے جو پاک حسنین دے نانے اپنے بھرا علی دی عظمت بیان کیتی ہے۔ صحابیوں نے مجمع فرمایا ہاں اے لوگوں میرے بھرا علی دی پہچان کرو، القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی دے نالے تا علی قرآن دے نالے۔ متا کوئی سمجھے بکائنات رسول تاں فرمایا ہاں قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے۔ علی مولا دی وڈی ساری قمیض ہوندی ہے، ان دی وڈی ساری جیب ہوندی ہے، اس جیب وچ علی مولا قرآن لکھا کتابی شکل جویں ہن چھوٹے نسخے ملدے ہیں، ایویں کتابی شکل وچ علی مولا پاتی رکھدے ہیں۔ تاں کائنات رسول فرمایا قرآن علی دے نالے تے علی قرآن دے نالے نہیں۔ علماء فرماندے نے کائنات رسول نے تاں فرمایا جو قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے، رسول دنیا تے اعلان کر کے دسیندے پین اگر قرآن دی سمجھ نہیں آندی بس علی گنی پوچھ، اگر علی سمجھ نہیں آندا بس قرآن کھول، قرآن دسے سی علی کی شان نوالے۔ بزرگ عالم دین جملے یاد آ گئے، استاد العلماء علامہ سید یار شاہ صاحب فرماندے ہوندے ہیں نا، علی اور قرآن دا اتنا گہرا ربط ہے، علی اور قرآن اتنا گہرا تعلق ہے، علی اور قرآن دا اتنا آپس میں دوستی ہے، اتنا پیار ہے۔ اگر اللہ دی ذات علی نو کتابی شکل اس دنیا تے بھیجیا تا قرآن بنا کے بھیجیا، اگر قرآن نو اللہ انسانی شکل اس دنیا تے بھیجیا تا علی بنا کے بھیجیا۔ سپیکر دا شاری آواز جڑانا وہ بارہ ایکوئی دل تو بتائیں تھوڑی سی ایکوئی بتائیں سلوات پر محمد والے محمد اسی تھکے ہونے آواز ساڑھے تھکے ہونے رات دن مجالس سے تے روزے نال کمزوری بھی ہوندی ہے یقیناً، روزہ باں سردی ہوئے تاں بھی دسیندہ ہے بروزہ ہے، اس وجہ تو کچھ کمزوریاں اس میں برداشت کرنے محسوس نہ کرے۔ قرآن پاک دی عملی تفسیر دا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بس ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے زبردست، چلو جوانی
قرآن پاک دی عملی تفسیر کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ قرآن شیعہ واسطے، علی دے حبزاراں واسطے ہدایت بن کے آئے۔ ہدایت کے نام واسطے متقیاں واسطے، دوجیاں واسطے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقیاں نو ہدایت کریں دی ہے، متقیاں واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ لیکن سارے کو دکھ دی بات ہے، میں پیچھے ایک درس دیتا ہے تو صحیح میں دکھ بھرا جملے آکھیا تو میں اکثر مجالہ سے چاہ درانا اتنا دکھ ہوندا ہے یہ جملہ آ دیاں جس کتاب نو انسان دی ہدایت واسطے اللہ نے دنیا تے بھیجے ہے اور اس دے بچاؤن واسطے سین زہرا دا گھر اجڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کتاب نو اللہ بھیجے ہے ساڈی ہدایت دے واسطے، اتنا ہی دکھ ہوندا ہے اس گل نو کردے ہاں جے بندے دی 70 سال عمر گزر گئی ہے، 80 سال عمر گزر گئی ہے، ایک دفعہ بندے نے مومن نے علی والے نے حسینی ماتمدار نے ایک دفعہ اس قرآن پاک نو سمجھ کے نہیں پڑھے، ترجمے نال نہیں پڑھے، بس توتیاں رٹ چھڑیا شبینے جی لوگاں سمجھے قرآن شبینیاں واسطے نازل ہوئے، لوگاں سمجھے قرآن قبراں تے پڑھنے واسطے نازل ہوئے، نہیں پڑھنا ثواب ہے، قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، فقط پڑھنا نہیں زیارت کرنا۔ جب بندہ قرآن پاک دی زیارت فقط کر دے مالک کے نام دنیا اکھی دا نور ودا چھڑیں دے، وہ دی بینائی ود ویندی ہے۔ آواز سمجھو دی بھی صحیح پچھے قرآن پاک دا پڑھنا ثواب ہے، لیکن اے مردیاں واسطے فقط قبراں واسطے پڑھنا واسطے نہیں آیا۔ جب بیٹیاں جہیز دینے واسطے قرآن پاک نازل نہیں ہویا، بیٹی بندہ قرآن پاک راہ لے چھپا کے بندہ جہیز پیش کریں دے، بڑا سونا خط ہوندے، اللہ نو توفیق دے جو گھر جا کے پڑھے بھی، لیکن سال گزر ویندے کوئی بندہ اس تو دھول صاف نہیں کریں دا۔ قرآن قسم جاؤن واسطے نہیں آیا، قرآن ہدایت بن کے آیا، استاد قرآن پاک دستور حیات بن کے آئے، دستور العمل بن کے آئے۔ قرآن پڑھ سیں تو فائدہ ہو سی۔ ہاں لوگ آتے نہیں مولوی اعتراض کریں دیں وہ کیڑا گھر ہے جس سے قرآن دا راج نہیں، وہ کیڑا مومن ہے قرآن تے عمل نہیں کریں دا۔ میدان چاہ میں فکری جملہ اپنا چاہنا تو جو گھر جو نکلتا پہ بندہ اعلان پہ کریں دے، گھر دسندہ پہ میں شہر پہ وینا، گھر دے لوگ ڈیمانڈ کریں دیں آدھن بیوی آدھی ہو سی چینی کوئی نہیں لے کے آویں، پتی کوئی نہیں لے کے آویں، آٹا کوئی نہیں لے کے آویں، بچی ڈیمانڈ کرے سی پڑھی لکھی بابا جان شہر پہ ویندے ہو میرے واسطے انگلش دے نوٹس لے کے آونا، ریاضی دا خلاصہ لے کے آونا، فلاں کے بیے دی کتاب لے کے آونا۔ چھوٹے بار ڈیمانڈ کرے سن بابا شہر پہ ویندے ہو میرے واسطے ہوائی جہاز لے کے آونا، میرے واسطے ٹریکٹر لے کے آونا، میرے واسطے کار لے کے آونا۔ تو جو آتا ہے میں علی دا حبدار ہاں، میں حسین دا ماتمدار ہاں، میرے گھر بھی قرآن دا راج ہے، شہر پہ ویندے ہر گھر دے کونے وچوں کوئی نہ کوئی فرمائش ہوندی پئی ہے، تیرے کنا تے آواز آندی پئی ہے، میں نے اے دسا تیرے گھر دے کسے کونے وچوں کدی یہ آواز بھی تیرے کنا تے آئی ہے، شہر پہ ویندے ہو قرآن دی فلاں تفسیر لے کے آونا۔ میں پتہ انہاں گلاں تے نعرے نہیں ہوندے، انہاں گلاں تے بسم اللہ تو ماشاءاللہ نہیں ہوندے، اے گلاں کرن بھی اوکھیاں تو سنن بھی اوکھیاں ہوندیاں۔ اے بڑا جگرا چاہیے سننا واسطے، بندہ قرآن دا نام چاہے نا ممبر تے آ کے قرآن پاک دا نام چاہے، نماز دا نام چاہے، مومن دی کنڈی میں لگ دیاں، ساڈا تجربہ ایسے پورے ملک کی پڑھ دیں۔ لیکن جڑا بندہ اے گلاں ممبر تے آ کے کردا ہے نا وہ اجر تہاڈے کولوں نہیں منگدا، نہ منگنا چاہیے اس نوں، سمجھائیے۔ اے اجر امام زمانہ عطا فرمائے سی، انہاں گلاں دا اجر میرا مولا عطا فرمائے سی، انہاں گلاں دا اجر خالق کائنات علی دا خالق عطا فرمائے سی۔ گلاں کرن اوکھیاں اور ناراض نہ ہویا کرنیاں چاہیے، جڑا بندہ نہیں کریندا ممبر دی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کریندا۔ ساڈے گھر وچ قرآن دا راج نہیں ہے، میں اے دسو ڈھیر سارے کام گھر وچ تسی کریندے ہو، پھر اگے بڑا زیادہ ود گیا تاں کام خراب ہویا، ہن بہت گھٹ گیا، تھوڑا سا ہو لہرا ختم کرو، آواز ڈبل نہ ہوئے، بس ڈبل نہیں کرو۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ قرآن پاک گھر وچ اسی یہ نہیں کدی پڑھیا جی میں ڈھیر سارے کام اسی صلاح مشورے نہ کریں ہیں، گھر وچ مسئلہ بن وجے نا تے لوگ گھر دے اکٹھے بیٹھ ویندے، دھیاں پتر سارے اکٹھے بیٹھ کے سوچیندے، سوچ بچار کریں، صلاح مشورہ کریں۔ کدی یہ ساڈے گھر ہویا ہے فجر دی نماز مومن پڑھی ہے، عزادار فجر دی نماز پڑھ بیٹھے، وہ دی اولاد پڑھ بیٹھی ہے، زال پڑھ بیٹھی ہے، دھیاں پتر پڑھ بیٹھے۔ کدی یہ ہویا گھر بندہ فجر دی نماز پڑھ کے سارے اہل خانہ ایویں حلقہ بنا کے قرآن پاک چ کھولن
قرآن پاک سامنے سے رکھن، سامنے رکھ کے ایک وڈا بندہ قرآن دی ایک آیت چ پڑھے نال انہی تفسیر چ کدی پڑھے، کدی نہیں ہویا، نہیں ہوندا، اور تاں اسی پیچھے ویندے پے۔ کاش کے لوگ کائنات امید دی وصیت نو پڑھ دے مرادی شہادت علی بھائی دسے نہیں لوگ نے پڑھ نہیں پڑھتے، میں دو چار جملے ضرور عرض کرساں۔ کائنات امید دی وصیت ہے، پہلا جملہ وصیت ہے، میرے مولا متقیان فرمائندے اپنے فرزندانوں حسنین جی بابا، میرے مولا فرمائندے اے میری گل میرے شیعہ تک پہنچا دے ہے کہ میں علی حکم پہ دینا، وصیت پہ کرینا، جو ہر کام خدا دی رضا واسطے کرنا ہے، ہر کام خدا دی اور خدا دی رضا واسطے اوہ کام ہوندا ہے جڑا چنگا ہوگے۔ یہ نہیں بندہ گھروں نے کیا ڈکیٹی واسطے سمجھدا پیا قربت ان اللہ، یا مجھ کھولن ہوندا کہ تاکہ قربت ان اللہ، نہیں، اللہ دی رضا واسطے اوہ کام ہوندا ہے جڑا چنگا ہوگے۔ مولا فرمائندے پہن میرے عشیاں نہ کیا ہے جو میں علی وصیت کریندا پیا انہاں کو، جو ہر کام اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، ہر ظالم دا مخالف رہنا ہے، ہر مظلوم دا حامی رہنا ہے۔ اور اگے مولا فرمائندے میں علی تو سفارش پہ کرینا، این نہ ہوئے جو بے لوگ قرآن تھم لویں تسا قرآن دا دامن چھوڑ دیو۔ میرے مولا سفارش کر کے گئے، میں تو سفارش پہ کرینا کہ قرآن دا دامن نہ چھڑے آئے، قرآن سمجھ کے پڑھے آئے، قرآن دے وچ غور و فکر کرے آئے، قرآن تے عمل کرے آئے۔ میں نے یہ دسو مولا جتنا فرما گئے کہ ایسا قرآن اتنی اہمیت دیتی ہے۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال، جت قرآن ہے ات علی ہے، جت علی ہے ات قرآن ہے، جتنا علی دے نال پیار ہے اتنا قرآن دے نال بھی پیار کر حدیث دے مطابق۔ ان ہے یہ کوئی نہ، میں بات فقی جملہ آخنا چاہنا، میرے سمیت میں دعویٰ کرنا جتنا میں کائنات دے امید نہ پیار کرنا، اس پورے مجمع ہو سکتا اتنا کوئی نہ پیار کرنا، اسی ماما بھڑا اعلان کرنی دعویٰ کرنی اسن، جتنا میں پیار کرنی کوئی بھی اتنا پیار نہ کرنی اسی، کوئی بھی اتنی ولایت نہ رکھیں اسی۔ تھوڑے وچوں ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے یہ دسا جتنا علی دے نال پیار کرندے ہیں کہ اتنا قرآن دے نال بھی کریندا یا کوئی نہیں۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ آؤ سارے میں نے خالق کائنات مولا متقیان دی بارگاہ وچ مولا اسا تیرے حبدار تیرے شیعہ تیرے در تے بیٹھے ہیں، تسا قرآن دے بارے کیا ارشاد فرمائندے ہوئے؟ پاک حسنین دا بابا فرمائندے ظاہرہ انیکن و باطنہ امیکن۔ یہ قرآن دا ظاہر بڑا پرکشش ہے، بڑا سونا لگدا ہے، لیکن ان دا باطن بہت ڈونگا رہے۔ مولا باطن سمجھیں دے ہو معنی مطالعہ مفہوم نو، مولا ان دا باطن کتنا ڈونگا ہے، کتنا گہرا ہے۔ کائنات امیر فرمائندے نا اللہ وان لہذا القرآن 70 بطونا، اس قرآن دے 70 باطن موجود ہیں۔ سمجھنے بیٹھے ہو کتنے باطن؟ 70۔ ایک روایت ملتے ہیں 70,000 بطون موجود ہیں، 70,000 معنی و مطالعہ پیش کریں دے قرآن۔ مولا کو یا قرآن دی ہر ایک صورت یا قرآن دی ہر ایک آیت، ہر ایک آیت یا قرآن دا ہر ایک لفظ، قرآن دا ہر ایک لفظ یا قرآن دا ہر ایک اشارہ کائنات امیر فرمائندہ ہے نانا مولا میرا ذاکر قرآن دا ہر ایک اشارہ اپنے تھلے 70 مفہوم رکھیں دے، 70 معنی و مطالعہ پیش کریں دے۔ مولا متقیان ستوڑے حبدار اگر وہ سارے علوم حاصل کرنا چاہیے وہ کیڑا دارے دنیا تے کیڑا بندے جدو قرآن کی حاصل کرنے کائنات امیر اپنے سینے دے پاس اشارہ کر کے فرمائنے نظر آنے ہاں ہاں علیون عارف ل70 بطونا، انہیں قرآن دے 70 علوم دا حافظ اقواری میں علی ابن ابی طالب۔ بلو محمد بلندر صلوات کئی بندے سچے ہوتے ہیں سارے مجمع چونکہ کھچڑی پکی ہوتی ہے، لوگ مختلف اذہان دے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بندے ترجمے کرنے لگ پاتے ہیں، بندہ کھڑو کے خطبہ چھڑا پڑے نا تو کئی بچھوندے بیچارے تنگ نظر بندے وہ آتے ہیں یہ تو ذاق کر ہی ہے بات، ٹھیک ہے کھڑے ہو کے پڑھنا گناہ نہ سمجھے میں کچھ صرف ایک خطبہ پڑھتا رہنا پڑھتا، لیکن آج چونکہ کی رمضان ہے تو مولا دی شہادت دی وجہ تو مولا دے تابوت دی تعظیم دی وجہ تو میں کرسی تے پڑھنا پسند نہیں کیتا، پڑھنا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مطلب گناہ سمجھو، لیکن ایک اپنا اعتقاد ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے اس وجہ تے کئی بندے بیچارے کوئی ممبر تے آ کے بیچارہ کوئی بند چ پڑے وقت بھی سڑے، کئی متقی بندے پریشان ہوئے ہیں بھائی تضافی کریں دا پیا نہیں۔ معصومین نے بعد از کربلا امام سجاد علیہ السلام تو لے کے بعد تک معصومین نے شعراء نو ترغیب دیتی ہے کربلا تے مرثیہ لکھو، کربلا تے با مقصد بند لکھو، ٹھیک ہے تاریخ دے مطابق بند پڑھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، تاریخ دے مطابق بند پڑھنا گناہ نہیں ہے، مسائب اضافہ ہوں دے
اس مجلس کرنے ہیں یہ تابوت برآمد کرنے ہیں فقط گریے وچ اضافہ ہون دی وجہ سے ویسے بھی شہادت پڑھی جا سکتی ہے شبیہ کیوں بڑھنے ہیں تاکہ شبیہ دی ڈھلی زین ویکھ کے لوگ حسین دا اوکھا لانا یاد کر کے روسن مقصد یہ ہوندا ہے اسی گھوڑے دی پوجا نہیں کریں دے اساں بگھوڑے دی پوجا نہیں کریں دے ہاں اساں لوگاں دسینے ہیں چاہے حیوان ہو کے جائیں بھی اہل بیت دے نال پیار کیتے اساں دا کے احسان یاد رکھے اساں احسان یاد رکھنے والی قوم ہے احسان فراموش قوم نہیں صلوات محمد والے محمد جملے تبلیغی میں پیرس کیتا ہے کچھ کوڑی مٹھیاں گلاں اس برداشت کرنے میں مسائل میں زیادہ پڑھنا ہے کائنات رسول صحابی نال مدینہ دے شہر گلی ٹردے آندے صحابیاں دا مجمع نال ایک چوک جائے نہ رسول تو قدم رک گئے بالن ویکھ دے کھڑدے پے بال چھوٹے بال کھڑدے پے قدم رک گئے بالن کھڑدا ویکھ کے جد رسول رکے فقط رک نہیں گئے رسول دی ہنجو وے پیاں داڑھی ہنجواں نال پس گئی ہے رسول انہیں صحابی حیران و پریشان ایک عرض کردہ مولا یہ بالاں دا کام ہوندا ہے مٹیاں اڈاونا دھوڑ اڈاونا کھیلنا تو سب بالاں کھڑدا ویکھ کے تو رک گئے ہو تو رو پے ہو وجہ کیا ہے کائنات رسول فرماندے میں کوئی آون والا وقت پہ روائندے ان کوئی آون والا وقت پہ روائندے کیڑا وقت رسول فرماندے ایک دور آسی جس دور دے والدین اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم نہ دے سن اچھے آداب نہ سکھائے سن او اس وقت میرے تو نالا ہو سن میں رسول آج انہاں تو نالا ہاں اس حدیث دا ترجمہ تشریح اپنی طرفوں نہیں علامہ صفدر سنشی مرحوم دے جملے ہیرے سمے کے دوڑیاں جھوڑیاں پہندا پیاں سیدہ فرمیندے ہوندے نا حسین دا ماتمدار ولی دا حبدار ہر جا علی علی کریندے ہر جا حسین حسین کریندے اپنی گربان ذرا جھانک اور سوچ تائیں اپنی اولاد کو قرآن دی کتنی تعلیم دوائی ہے تائیں اپنی اولاد کو قرآن دی کتنے آداب سکھائیں کتنا دین سکھائے بندے آکے مولا یہ ڈاؤ کھٹا ہے موسی لوگ قرآن بھولوے سن کائنات رسول فرمایا ہاں لوگ قرآن بھولوے سن باقی سارے علوم یاد کرے سن لیکن قرآن دی تعلیم دے پاسے کوئی توجہ نہ دے سی بندے آکے مولا ایڈے اوکھے ٹائم وچ اگر تہاڈا کوئی حبدار تہاڈا علی دا شیعہ اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دے سی اللہ انعام کے دے سی ختم پہ کرے آخری حدیث رسول فرماتے ہیں ایڈے اوکھے ٹائم میں جب لوگ قرآن بھولوے سن تو جڑا بندہ اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دے سی اچھے آداب سے کہے میں رسول گارنٹی نال پیانا وہ بندہ ایویں سمجھے اس ایک دو نہیں 10,000 حج تے عمرہ کیتا ہے ہن ذرا بولے مہربانی کرے احسان کرے ختم پہ کرتا ایک دو نہیں 10,000 حج تے عمرے دا ثواب ملدا ہے اس بندے اولاد دین سکھاونا رسول فرمائندے ہیں وہ بندہ ایویں سمجھے 10,000 مرتبہ اس بندے راہ خدا وچ جہاد کیتا ہے اور رسول فرمائندے ہیں قرآن دے ہر ایک حرف دے بدلے قرآن دے حرف دی تعداد میں نہیں جاندا الف لام میم یہ 3 حروف ہیں الف ایک حرف ہے رسول فرمائندے ہیں قرآن دے ہر ایک حرف دے بدلے خالق کائنات انہاں والدین دے 10,000 گناہ کو مٹا چھڑے سی اور میں دسو جڑے بندے قرآن دی تعلیم بچیاں دے ویندے اچھے آداب سکھیندے دین سکھیندے پے اگر قرآن دے ہر ایک حرف دے بدلے 10,000 اللہ گناہ مٹے سی بس کوئی گناہ باقی رہ ویسی حدیث اگے ٹردی ہے رسول فرماندے ہیں ملک الموت آسی قرآن سفارش کرے سی آرام نہ روح قبض کریں اولاد قرآن دی تعلیم دے ویندا رہے روح آسانی نال قبض ہو سی معصوم فرماندے ہیں قبر مومن ویسی عزادار ویسی جس قرآن دی تعلیم بچیاں ڈیوائی ہو سی ملک الموت واجد قبر ویسی قبر دا عذاب قرآن معاف کرا دے سی قرآن نال قبر صفاشی بن کے ویسی میزان دے ویسی قرآن نال ہو سی نیکیاں دا وزن بد ویسی پل صراط گزر سی قرآن نال ہو سی پل صراط کو آسانی نال گزر ویسی آخری گل رسول فرماندے پین قرآن اس مومن نو جنت دے اعلی محل پہنچا کے چھوڑے سی میں مضمون تا رکھے قرآن اور علی کہ ایام ہی ہے شب قدر اور مولا متقیان یہ تا رکھے موضوع تاکہ تھوڑے ذہن اچ قرآن دی عظمت بھی آ جائے ذمہ داریاں دا احساس بھی ہو جائے نزول قرآن ہے ہر پھل دا ایک موسم ہے ہر پھل دی ایک بہار ہے معصوم فرماندے ہیں قرآن دا موسم قرآن دی بہار رمضان دا مہینہ اس سے بندہ فقط ایک آیت قرآن دی پڑھ لے ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے اس قرآن تے عمل کر یہ قرآن بچن سکھا کیوں اس قرآن نو بچاون دے کیتے زہرا دیاں اجڑ گئے سوکھا نہیں بچیا
بڑا خرچہ ہویا میری سینڈ زہرا دے گھر دا، یہ دین تیرے تک سوکھا نہیں پہنچیا، بڑا خرچہ ہوئے، درد مندوں غیوروں۔ میں جس مظلوم امام دی شہادت پڑھنا چاہنا، میرا وہ مظلوم امام ہے بعد از رسول، کائنات جو سب تو بڑا مظلوم ہے علی ابن ابی طالب، بعد از کائنات رسول، جب رسول دنیا ٹرے ایڈا اوکھا ٹائم آ گیا میرے مولا امیر علیہ السلام سے۔ ایک دن دکل باب کیتا ہے نا، میری سین دارا دروازہ کھولے، علی دا دتھو چہرہ ڈٹھے، میری سین فرمائے دی یا علی حجت خدا ہے، ڈاڈا پریشان ہے، خریف پریشان نہ تھیا کر، میں کو اج دائی دسے، میں سنیا جدہ دا میرا بابا ٹر گئے لوگ تو سلام نہیں کرے دے۔ میری سین دی یہ گل کرنی ہے، جیڑا بہادر علی باندھا زمین تے بہ گئے، حقل مار کے فرمائے نظارہ اتنی گل ہویا تو میں علی چپ کر ونجا ہاں، میں سلام کریں نا تو لوگ میں جواب نہیں دیں دے، ادرکو من اللہ ادرکو من اللہ، میں سلام کریں نا لوگ میں جواب نہیں دیں دے، لوگ میں وے کہ گلی دا موڑ مڑ وین دے تو سن علی دا سلام دا جواب نہ دینا پہ ونجے۔ میرا غیور امام 18 رمضان دا روزہ مشہور روایت دے مطابق اپنی بے اولاد دھی دے گھر افطار کیتے، میری سینڈ بابے دے سامنے افطاری دا سامان رکھے، میری سینڈ دا افطاری دا سامان ڈٹھا ہے، میرے مولا امیر علیہ السلام نے سامان ویکھے نا، میرے مولا رو کے فرمائے دے میری عزت والی بچڑی، تیرے نانے دی شریعت دے مطابق سنت دے مطابق تیرا نانا ایک چیز دے نال روزہ افطار کریندا ہا، میں اوندا غلام ہاں، میں اوندا پیروکار ہاں، میں شریعت بچاون والا، احسان کرے باقی ساری چیزاں چال ہے، ایک نمک رکھ چا نال جو دی روٹی رکھ چا، میں افطار کر لیسا۔ دھی بڑا اصرار کیتا ہے بابا اے جام پی جا، کھیر دا جام ہے دودھ ہے اے پی جا، میرے مولا فرمائے دے میری عزت والی بچڑی اے جام چال ہے تو سنبھال کے رکھ چا، متا فجر دے ٹائم میں منگا میں لوڑ پوے اے کھیر دا جام میں کو دیویں۔ درد مندوں غیوروں روزہ میرے مولا افطار کیتا، مغربین دی نماز پڑھی، علی مولا فرمائے دے حسن لال جی بابا آج میں علی دا دل پہ منگ دے، میں چاہتا ہاں زہرا دی ساری اولاد ایک ویڑے چھ اکٹھی ہوئے، زہرا دی ساری اولاد ہی پتر ایک ویڑے اکٹھے ہوئے۔ میرے مولا نے حسین بلایا، ثانی زہرا نو بلایا، ایک ویڑے چھ عبادت شروع ہو گئی، 19 رمضان دی رات ہے، عبادت شروع ہو گئی۔ درد مندوں حضور میری سین ثانی زہرا روایت کریں دی علماء دے جملے عالم دین کا نہیں سنیے، میری سین ثانی زہرا فرمائیں دیئے میں نہیں دی پہیاں سا سارے جدہ عبادت کر لئیے، رج کے عبادت کی تیئے، میرے بھرا بھی سم گئے اسا بھی سم گئی ہیں، لیکن میرے باپ مسلح نہیں چھوڑیا، میں بستر تے ستیاں نیندر نہیں پہیاں دی، میری بہن سم گئی ہے بھرا بھی سم گئے، میں کہہ ڈٹھے بابے اچانک ادھ رات لے مسلح عبادت چھوڑی ہے، مسلح چھوڑ کے میرے بابے سین ٹرنا شروع کیتا ہے، علی ٹر دے پہ کہیں کہ میرے آسمان دے پاسے نگاہ کریں دیں رو کے آدھیں میرے اللہ ہے تا آج دی رات دوا دا، اللہ جانے اے رات قدم اکسی۔ انہیں بعد میری سین فرمائے دیئے میں ڈٹھے میرا بابا روندہ ہویا ٹردہ ہویا، میرے بھرا حسن دے سرانے آ کے بہ گئے، میرا بابا جھکدا حسن دے سر تے جھکیے، میں سوچئے وہ حسن دی پیشانی جمسی، میں سمجھے حسن دے رخسار جمسی، لیکن میں بڑی حیران ہو گئی ہوں، میرے بابا جھکے اور جھک کے میرے بابے حسن دے منہ چمنا شروع کیتا ہے، حسن دے لباں دے بوسے لین، جب لباں دے بوسے لین وقت میں ڈٹھے میرے بابے حسن نو چھوڑے ٹردہ حسین دے سرانے آ کے کھڑ گئے، میری سین فرمائے دی میں سمجھے جویں حسن چمے ہوسے ایویں حسین دے لباں دے بوسے لے سی، لیکن میں بڑی حیران ہوئی ہوں، میرے بابے حسین دے لب نہیں چمے، میرے بابے حسین دی گردن چمنی شروع کی تھی۔ سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو۔ اے میرے مولا امام زمان علیہ السلام، اے یوسف زہرا، اے فرزند زہرا، اسا نہیں جان لے تسا ہی ویلے کڑے مقام تے روندے بیٹھے ہو، میرے مولا میں نہیں جاندا دادی زہرا دی قبر تے روندا بیٹھا ہے یا دادی علی دی قبر تے روندا بیٹھا ہے، اور میرے مولا چل لمحات واسطے ہی مجلس سے شاہ ونجو اے مومن کا خدا دے دی مکان دیونا چاہتے، میری سین فرمائے دی میں ڈٹھے میرے بابے حسین دے گل دے بوسے لین تو 70 واری بوسا لیے، وقت میری سین فرمائے دی میرے بابے حسین چھوڑیے، میں ٹردہ میری چھوٹی بہن دے سرانے آ کے بہ گئے،
میرے بابا سرانے جو بیٹھے نا کلثوم دے سر تو ہولی جائی چادر لہائی ہے، چادر لہا کے میری بھین دا سر چوبے ودا دی میں حیران ہو گئی ہیں بابے کلثوم نے چھوڑے میرے پاس سے ٹرے میں حیات وکھی بند کر لئی ہیں میرے بابا میرے سرانے بہ گئے سرانے بہ کے میرے بابے ادب نال پیار نال میرے سر تو چادر لہاونی شروع کی دی ہے میرے بابے میرا سر چومیا ود میرے بابے میری گردن چومی ود میرے بابے میری گھسڑیاں چومیاں رو کے آدھائیں سار تو چادر لائے ویسیا ان ہتھاں وچ رسیاں پا کے اوکھے بند کرے سے نانے دا دین بچے سے او میری شرم و حیا دی مالک بچڑی تے دین بچاونا ہے درد مندوں کو یوروں رات ختم ہو گئی صبح سحری دا ٹائم ہویا کہنا امید سارا خاندان عبادت دے بعد جدا فارغ ہوئے ثانی زہرا جدا نماز پڑھی ہے نا تہجد نماز پڑھی ہے میری سین فرمائے دی اما فضا جی سین جلدی کر میرا بابا بلا علی نو بھی دا پیغام ملیا ہے میرے مولا جلدی نال دھی دے کول آئیں ثانی ہزار آدھی اکھی نہ کوئی سامان بدل آئیں رج روندی پئی ہے میری سین ثانی ہزار علی فرمائندہ میری بچڑی میں سڑی آئی گل کریں بلاون دا مقصد بزرگاں دا جملہ بزرگ ادا کرے جڑے مسلیاں تے بیٹھ کے نکلے ہیں وہ جملہ پڑھتے رہندے ہیں علی دی جی فرمائندی بابا آج میں ایک خواب ڈٹھا ہے بابا جڑے ویلے دا خواب ڈٹھا ہے میرا دل کریندا ہے میں ماتم کرا بابا میرا دل کریندا ہے میں روواں میں ڈھائی مار کے روواں ہے میری بچڑی میں نے خواب سنا میری سین بابے نے خواب سنیں دی پئی ہے تو رو کے آدھی پئی ہے میں خواب وچالے ڈٹھا ہے بابا دارین تے سرخ طوفان ہے ڈٹھا حلدا روزہ نانے دا ات بقیہ گل ویرانے سینا دیے چادر تطہیر تے ڈٹھے ہن کہیں جاتے سرخ نشانے ڈٹھے ماں زہرا دے کالے کپڑے این گال تو دل حیرانے اجرکم عند اللہ دیاں تے پردے نہیں حسنین دی ماں توڑے درازی ہوگے میں بڑا مسائب پڑھنے انشاءاللہ رضو رج کے مکان دے سے جدا تھی خواب سنا ہے نا علی مولا ڈھائی مار کے رونے بہت رونا ہے مولا علی میری سین فرمائے دی ہے بابا میں خواب سنا ہے تو وقت دا امام ہے حجت خدا ہے بابا میں نے خواب دی تعبیر سنا تعبیر مانگ دیا علی فرمائے میری تھی نہ آپ رو نہ میں روا تعبیر نہ مانگ نہیں بابا میں خواب دی تعبیر مشبہ چاہ دیا علی دھی دا سر جمعے گل دے نالا کے رو کے آدھے ایا تعبیر دا سیندہ بیاں کوئی اوکھا ویلا آوی زینب تو صبر دے نال نبھاویں ہیوی پارت حسن حسین دی بچڑا یا منت پیو دے لاویں ایک دا جگر جھلے تھالی وچ بیا وچ میدان کو ہاویں بیا دین اسلام بچاون کیتے خود شام دی قید نبھاویں آجرکم عند اللہ آجرکم عند اللہ حسنین دی ماں توڑے درازی ہوئے اللہ تو نے کہنا محتاج نہ کرے امام زمانہ توڑی مکان قبول فرماویں میرے مولا مختصر سہری کیتی ہے سہری کر کے کائنات نبی تیاری کر کے ٹریا جو اللہ دے گھر دے پاس سے جاواں اذان دیواں نماز کی دے میں ٹرون دا ارادہ جو کیتا ہے نا میرے مولا چھوٹیاں بتکاں گھر پھاری ہوئی ہیں پرندے ہیں بتکاں دے اچھا کائنات دے امین ٹرندے ہیں ایویں آئیاں جویں جھک دے پانی آندے میرے مولا دے گر ہلکا بنایا نے جویں حاجی کعبے دا طواف کرے ایویں مولا دا طواف کرنیاں پئیاں مولا دی آباد لڑ چونچاں جلائے کے نالو فریاد بلند کیتا رہے بلند آواز دے نال گریا بلند کیتا رہے علی مولا آدیاں پئیاں حسن مولا آج گھر پڑھ لے مسجد نوان دھیاں یتیم ہوئے سلی جدا بس آوازہ بلند کی تھیں کائنات امیر رو پہ زمین تے بہ گئے ہر بختخ دے سار تے میرے مولا نے شفقت دا حق پھیرے ہے پیار کر کے نہ دھیاں پتر نہ دے میرے بعد انہاں دا خیال رکھیا ہے متا بھوکیاں تسیاں رہ ونجن علی مولا گھر چھوڑے مسجد دے اندر ہیں مشہور روے تھے کچھ لوگ مسجد ستے پہ ہیں کائنات امیر سارے جگاونا شروع کیتے ایک امینہ منہ دے بھار زمین دے ستا بیہا ظلم دا سامان پیٹ تھلے چھپائی بیہا کائنات امیر پیدی ٹھوکر واری فرمائیں دیں انج نہ ساؤں اے شیطان دی سمنی ہے مومن انج نہیں سمدھا اور تو اپنا کار میں علی اپنا کام کرے نا شریفوں میرے مولا گلدستہ اذان تے آئے سارے لوگ جاگیں علی گلدستہ اذان تے آئے علی پہلی باری آکھے آئے اللہ اکبر علی اذان دیتی ہے لگوائے ہر کہے سنیے عرض دیا وسطیاں سنیے زمین دیا وسطیاں سنی
لیکن جویں زینب و کلثوم سنی نے کہیں نہیں سنی چھوٹی بہن وڈی دے گال چپائی چپائی اکل مار کے آدھی اماں دی جائی ساڑا بابا پہلے بھی اذان دے دہا اے دردناک لے جانا ہوندہ اللہ جانے ساڑے بابے دوں خیر ہوئے اذان مکیے نماز شروع ہو گئی ہے نوافل پڑھدا رہے مولا علی صحابی پڑھتے رہے جدہ جماعت شروع ہوئی ہے کمینہ جماعت صفج کھلو گئے پہلی اگات علی پڑھے رہے کمینہ زاویہ پڑھے رہے وار کیویں کرنا ہے نسنا کیویں دوجی رکعت علی پڑھائیے رکوع دے بعد جدہ سجد گیا ہے کمینہ ہن ظلم دے نال تلوار چھکی ہے علی سجدے جو سر چیندہ پھر کمینے ظلم دوار کیتا ہے عالم دین پردے پیائیں جدہ وار لگائے کائنات امیر دا سارین کھلے جویں قرآن کھلوے دے اللہ داروں کمینہ دوڑے لوگ انہیں پچھے دوڑ پہن اللہ گواہ عالم دین دے جملے پہ پردان جدہ مولانا ضرب لگیے نماز مکمل حسن کرائیے جدہ نماز مکمل ہو گئی ہے صحابی گھر دے پاس سے دوڑ پہن کوئی صحابی واپس آئے کہیں دے ہتھاں وچ شربت کہیں کول پانی کہیں کول دودھ جاما کوئی یادہ پھر مولا جدہ زخم لگ دے پیاس ڈاڑھی لگ دیئے مولا شربت پی لے مولا پانی پی لے مولا دودھ جام پی لے علی مولا ساریاں جامن ویکھنا شروع کیتا ہے وقت حسین دے پاسے ویدے پہن رو کے آدھے پہن آئیو میرا تسا حسین آئیو میرا مظلوم حسین آئیو میرا مسافر الحمدللہ راج کے مکان دے لے آئی نہ روسیں دوال قدر روسیں اللہ گواہی کی رمضان دنی بد سال دے بعد آسیا اللہ جانے بعد کوئی جیندہ ہو سیا کوئی نہ اللہ جانے بعد کوئی زینب نو باوے دی مکان دے سیا کوئی نہ علی فرمائے دے بین میں نے ایک ضرب لگیے تو سجام لے کے آ گئے ہو کوئی شربت لے آئے کوئی کھیر لے آئے کوئی پانی لے آئے علی فرمائے دے روندہ تائی پیا حسین کربلا وجہ تسا ہو رہے اندے مہمان مارے وننے اندے پھرا مارے وننے واندے دریا دی مان ہوئی ہے میرے پتر نو پانی دیویں والا کوئی نہیں ہونا اللہ داروں پترا بابے چاہے صحابی نال روندے آدھے قد قتل الامیر المومنین دی صدا جبریل بلان کی دیئے دھیاں جبریل دی آواز سن کے رونا شروع کیتا ہے جدا کائنات امیر نو چاہ کے گھر دے میرے لے آئے علی نے اکنت دھیاں دے رون دی آواز آئی ہے میرے مولا تڑپ گئے فرمائے دے حسن لال من زمین تے بہا چاہ ہے بابا تلوار دا لخم دا در نہیں علی فرمائے دے نہیں میرا لال من نہیں تو بچا در دے ہے بابا کیرا در دے علی فرمائے دے بین میں نے ضرب لگی دا ہائے درد نہیں بھئی گالوں جگار چریدہ او میری باغدہ وارس جل دیوان میرا دل بے واس پیا تھیندہ علی فرمائے دے بین وانا آقا حسن میری دھی مریم کو تیرا بابا ہے اجا جیدہ او میری زندگی وچ تیرے روون دا کیوں بہر آواز سنی دا او میں آدھا یالی تیرے نال نمازیاں ہیں تیرے نال صحابیاں ہیں اپنے دھیاں دے روون دی آواز نمازیاں دے کنہ تے برداشت ناوے کرے دا کدی ہوئے آوے کھیاں شام دا بازارا یا تیریاں دھیاں ہیں انہاں دے سراتے چادرہ کوئی نہ ہے ادرکم عند اللہ دھیاں پترہ علاج
تبوں کرا ہے لیکن صحت نہیں ملی 21 رمضان جڑی گزاری بیٹھے ہو ساری رات علی دیاں روندیاں گزاری ہے ادھ رات دا ویلا ہوئے علی فرمائے حسن لال میری ساری اولاد میرے سامنے بلا میری دھیاں ونجن میرے پوترا ونجن میری نوآں ونجن ساری اولاد سامنے جو آئی ہے علی بھرے پورت نگاہ مارنی شروع کی دیئے ہر ایک دے پاسے ویدن علی روندن علی دٹھا عباس پھراواں دے وچ روندا کھڑے علی فرمائے دن عباس تے اپنے پھراواں چ نہیں کھلونا ہے بابا واتے کین ونجنا ہے علی فرمائے دن میرے سامنے کھلوواں عباس سامنے کھلو گئے علی فرمائے دن میرے سارے پتر ہاتھ ودھاؤ علی دیاں سارے پتر ہاتھ ودھائیں میرے مولا پتران دے ہاتھ نہ پین وقت حقل مار کے آدھائی یا زینب ادنو منی میرے قریبا میری عزتاں والی بچڑی ازادارو زینب قریب آئیے علی پتران دے ہاتھ نہ پین ہی دے ہاتھ رکھیں حقل مار کے آدھیے بابا میں تا تیری دھیاں الحمدللہ آدھیے بابا میں تا تیری دھیاں پترانو پارتن دیتیاں وینیاں دھیاں نو نہیں دینے ایدے بعد میرے مولا فرمائن عباس ہونا ہاتھ ودا او غازی دے مرید بیٹھے ہو عباس ہاتھ ودا ہے دھیدہ ہاتھ نب کے عباس دے ہاتھ رکھیا ہے آدھے تم جانتے بہنا جاننی تم جانتے میریاں دھیاں جانے انہاں نے پردے تیرے حوالے ایدے بعد میرے مولا سجے دیتا ہے ود کھبے دیتا ہے حقل مار کے آدھن حسین او میرا سجاد نظر نہیں آدھا 28 سالہ دا سجاد سانا حسین فرمائدن بابا مٹی تے بے کے روندہ پیے شبیر سجاد چاہ میرے سینے تے سما حسین پتر نو چاہے بابے دے سینے تے سمائے علی سجاد جیتے ہوت بیٹھے ہیں ازادارو علی سجاد سر چمیے ترونے بس سجادی گردن چمیے ترونے بس سجادیاں نکھنیاں کھسیاں چمیے ترونے علی کیڑا کام کیتے علی سجادو ہمیں موند بال زمین تے لٹا چھوڑیا ہے علی جھکے سجادی کان پہ چمدائے حسین فرمیدن ہے بابا میرا نکا جیا سجادے وال چمدائے تروندہ کیوں ہے علی دوین بلاندو ہے تیرا بندہ جڑا ماتم نہ کرے سی علی فرمیدے پین ہن بہو گرداب اندی زندگی وچ اے زہرا دا دل بندے اور تسانا ہو سو ایک موسم وچ تے کرنا ایک باندے معافی انداوا پہ دینا علی فرمائے پیر میریاں ساریاں دھیاں اندے نال حسن او میریاں ساریاں دھیاں اندے نال حسن تے سجاد غیرت مند او گھن بھوپیاں ماوا بھیڑا کو کیویں کرسی شام پسند علی مولا دی شہادت ہو گئی پترا سونا غفلت بسم اللہ لے جنازہ مولا دا جنازہ آگیا مسائب سنیا ہے روندے رویا ہے سلامی کرے آئے میں آدھا مولا کوفے دا شارہ تیرا جنازہ تیرے پترہ چایا ایتھے تیرے پیروکار چاہی ودین تیرے حبدار چاہی ودین پترہ بابے دا جنازہ چاہے علی دا جنازہ جروان بلند ہے حقل مار کے اسنا دا ہے بابا جنازہ چبیروں دا پیئے کفن چبیروں دا پیئے علی حسین دا ناچا کے روندے ہے علی فرمائے دے پیر تو سار رال کے میں کو ہائے چاہیے دے ہو اندی لاش تو کون اٹھے سی اور تو سار رال کے میں کو ہائے کفن پوائے ان کو کہڑا کفن پوائے سی ماتم علی
ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਜੋ ਕਿਵੇਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਏ ਮੌਤ ਸਤਾਈਆਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜ ਜ਼ੈਨਬ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੋਸੇ ਹਾਏ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੋਲਿਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਉਜੜ ਕੇ